بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جری بنتا ہو اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ دونوں حضرات ذرا پیچھے ہو جائیے، بار بار ذہن منتشر ہو۔ ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں، بات بہت آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ نکاح پڑھتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ نکاح میں جو خطبہ نکاح ہے اس میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ خطیب یا قاضی 3 آیت پڑھتا ہے اور تینوں کی شروعات ہے یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ تینوں آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ نکاح جو ہو رہا ہے اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ نکاح بچے گا کیسے؟ یہ نکاح میں فساد نہیں ہوگا تو وہ صرف ایک چیز ہے کہ اگر ایمان والا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور جب اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے سینے میں آئے گا تو یقیناً یہ نکاح بھی بابرکت بنے گا، نکاح بھی بچے گا۔ اس سے پہلے یہاں بہت سارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نکاح پڑھا ہے، ان کے باپ دادا نے بھی نکاح پڑھا۔ آپ بتائیے کہ کس کے خاندان میں 5 پشت کے اندر، آگے تو آپ کو نہیں یاد ہوگا لیکن 5 پشت کے اندر طلاق ہوا ہے؟ انگلیوں پر گنے جائیں گے لوگ۔ آپ کے دادا نے طلاق دیا تھا، پردادا نے دیا تھا، لکڑ دادا نے دیا تھا، نانا نے دیا تھا، پرنانا نے دیا تھا، تو انگلیوں پر گنے جائیں گے، شاید و شاذ و نادر بستی کے اندر کسی فرد نے طلاق دیا ہو، اور دیا ہو تو اس کو 15 آنا مانا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اگر دے بھی دیا تو 15 آنا ہے۔ یہ سماج کا گھٹیا انسان ہے جس نے طلاق جیسا عمل کیا۔ اور وہ دادا پردادا وغیرہ جو تھے بہت پڑھے لکھے تھے، قابل تھے، وہ بیچارے سب انگوٹھا چھاپ تھے۔ بمشکل 2-4% لوگ یہ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، وہ انگوٹھا چھاپ تھے، وہ کلمہ بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور حالات تو یہ تھے، طالب علمی کے زمانہ کا ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے۔ 13-14 سال میری عمر تھی، ایک شادی میں لوگ لے گئے کہ بچے لوگ کہ چلو تم بھی۔ اب مولوی صاحب جب نکاح پڑھانے آئے تو ان کا لالٹین بھی کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، چشمے کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ خطبہ پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اب بھوک لگ رہی تھی لوگوں کو، وہ زمانہ ایسا ترقی یافتہ نہیں تھا، تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ اس کو پڑھنے دیجیے نا مولوی صاحب، نے کہا خطبہ پڑھنے دیجیے، وہ پڑھ دے گا فوراً ہو جائے گا۔ تو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا پیسہ آپ ہی رکھیے گا، مجھ کو پڑھنے دیجیے۔ تو کہا ہاں تب ٹھیک ہے۔ تو میں نے نکاح کا خطبہ پڑھ دیا۔ ایسے نکاح پڑھانے والے لوگ تھے، لیکن طلاق نہیں ہوتا تھا۔ آج کورٹ میرج کرانے والوں، آج فوٹو پر مہر لگوانے والوں کہ یہاں فوٹو چپکاؤ، وہاں مہر لگاؤ، یہاں رجسٹریشن کراؤ، وہاں رجسٹریشن کراؤ، کیا یہ رجسٹریشن نکاح کو بچا لے گا؟ کیا آج ہر 10 گھر میں ایسے افراد نہیں ہیں جہاں طلاق ہو چکا ہے؟ ہر 10 گھر میں ایک گھر مسلمان کا ضرور ہے کہ جہاں طلاق واقع ہو چکا ہے، جہاں یہ مضبوط انجمن، مضبوط تنظیم اور مضبوط پنچایتیں ہیں، جہاں ڈوری ایکٹ مقدمات ہیں جو عدالتوں میں زیر غور ہیں، جہاں مسلمانوں کی عزت و آبرو ہی نہیں، گھریلو مسئلہ وہاں پر جا کر نیلام ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کون اس کو بچا سکتا ہے؟ صرف یہ تقویٰ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر آئے گا، تقویٰ ہے، ایمان ہے تو بچا لے گا، ورنہ یہ نکاح کتنوں ہی مضبوط ٹائٹ نکاح آپ پڑھا دیجیے، لیکن بچنے والا نہیں ہے اگر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ دادا پردادا لوگوں کی زندگیوں کو یاد کیجیے، لڑکی کو لوگ پہلے نہیں دیکھتے تھے، ماں باپ نے دیکھ لیا، کسی گارجین نے ہاں کر دیا ہے،
نکاح ہو جاتا تھا. اب عورت چاہے لنگڑی ہو کہ لولی ہو کہ کانی ہو کہ بہری ہو, زندگی نبھایا دادا پر دادا لوگوں نے, زندگی نبھا دیا. اس کو طلاق نہیں دیا کہ یہ لنگڑی مل گئی ہے تو طلاق دے دو, کانی ہے تو طلاق دے دو. کیوں کہ نہ مولوی صاحب نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس عورت کو میرے نکاح میں داخل کیا تو زندگی نبھا دیا. اور آج ہر اینگل سے لڑکی دیکھنے کے باوجود, ہر اینگل سے رشتے کو جانچنے کے باوجود اور مضبوط ترین نکاح پڑھانے کے باوجود, مضبوط ترین کا مطلب ہے رجسٹریشن وغیرہ سب کروا لیا آپ نے, پنچایت کا بھی رجسٹریشن ہے, کورٹ دل نہیں مانا تو کورٹ میں بھی آپ نے رجسٹریشن کرا لیا, پھر بھی طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اے لوگوں, یہ پہچان ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے. اور اس لیے ہمارے دادا پردادا یا اگلے پشت کے لوگ ان پڑھ تھے, گنوار تھے, لیکن ان کے دلوں میں ایمان تھا کہ جتنا جان بتا دیا گیا وہ اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے تھے, وہ اپنے سینے سے اس کو لگا لیتے تھے. کچھ نہیں, نماز پڑھنا نہیں جانتے, قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے, لیکن ایمان رکھتے تھے. اس کی ایک دوسری پہچان بھی بتا دوں. آپ اپنے اگلے پشتوں میں, ہمارے بزرگ علماء بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگلے پشتوں میں کتنے لوگ مرتد ہوئے تھے, شاذ و نادر. پتہ چلے گا آپ کے دادا پردادا لکڑ دادا ادھر نانا طرف چلے جائیے, کتنے لوگ مرتد ہوئے. اگر خاندانوں کو ٹٹولا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ نہیں, یہاں تو دور دور تک مرتد نظر نہیں آتے. کیوں؟ ان کے پاس علم تھا. کیا وہ پڑھے